اللهم بارك اللهم مصوما كثيرا ولا يخرج ذنوب إلا أنت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدق وواساني بماله ونفسه. رواہ البخاری. معزز حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں آقائے نامدار خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچا ہے، اللہ کی نعمت ہم پر تمام ہوئی ہے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے سے دین کا ایک سنہرا باب کھلتا ہے، اور جس کی پہلی کڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے
انہیں شرف صدیقیت سے نوازا اور شرف صادقیت سے بھی نوازا ہے۔ اگر انسانوں کا رتبہ یا کیٹیگری بنائیں تو سب سے پہلے انبیاء آتے ہیں اور اس کے بعد صدیقین شہداء آتے ہیں، پھر صدیقین، پھر صالحین، یہ 4 درجے ہیں۔ سب سے اونچا مقام نبیوں کا ہے، اللہ کے رسولوں کا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے شہداء کا رتبہ رکھا ہے۔ پھر جو صدیقین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد جو نیک اور صادق لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نہایت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ نام ان کا ہے عبداللہ ابن عثمان، اور ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ اپنی کنیت سے یہ زیادہ معروف ہیں۔ نام کم ہی لوگ جانتے ہوں گے، لیکن کنیت سے ہر کوئی آگاہ ہے، اور ان کے بہت سارے القاب تھے اور تمام لقب ان کی ذات پہ فٹ آتے تھے۔ انہی میں سے ایک لقب ہے صدیق۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خوش ہوتے تھے تو کہتے تھے لا ابنت الصدیق، یا نام ابنت الصدیق، کہ سچے آدمی کی بیٹی، ہاں یا نہ، جو بھی پیرایا ہوتا تھا، جو بھی قرینہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ لقب آپ کو دیا۔ عتیق کا بھی لقب ان کا ہے، عتیق یعنی آزادی پانے والا۔ تو انہوں نے جہنم سے آزادی پا لی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بری کر دیا اور جنت کا حقدار قرار دیا تھا۔ ان کے لقب کے پیچھے کچھ واقعات بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کب ملا؟ جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چاہنے والے آپ کی تکذیب کر رہے تھے، آپ کو جھٹلا رہے تھے، اور غموں کا سال چل رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے معراج پر بلایا، اور یہ نہایت ہی مختصر ترین وقت میں مکے سے فلسطین کا سفر کرنا، اور پھر وہاں سے آسمان پہ جانا، اور پھر واپس آ جانا، یہ لمحے بھر کا کام نہیں تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر دی، تب آپ کے دشمنان خوش ہو گئے اور کہا کہ اب جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو سچائی کی بات کرتے تھے، جو محمد کی پارسائی کے گن گاتے تھے، اب تو انکار کریں گے، اب تو کہیں گے کہ ہاں یہ بات عقل میں آ ہی نہیں سکتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان یہاں سے وہاں کا سفر کرے، وہاں سے وہاں تک جائے اور اس کے بعد پل بھر میں واپس آ جائے۔ یہ تو ایک اچھے انسان یا عقل رکھنے والے انسان کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے، بڑی خوشیوں کے ساتھ آئے تھے، چہکتے ہوئے آئے تھے، اور سوچا تھا کہ اب تو زبان پہ آئے گا انکار کا کلمہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے؟ تب کہا ہاں، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ کہا میں تصدیق کرتا ہوں، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صدیق ہیں، اور ان کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق رکھا۔ تو تابناک تاریخ کا پہلا باب ہے یہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام سے پہلے انہیں تجارت کا بھی ہنر دیا تھا، تجارت میں ان کے خوب برکت بھی تھی، اللہ نے علم بھی دیا تھا۔ جو عرب کے 10 مشہور خاندان ہیں، اور ہر خاندان کا جو پہلا چنندہ نام ہے، انہی میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا۔ یہ کانا اعلم قریش بانسابھا، یعنی قریش کا جو نسب نامہ ہے، جو ان کی تاریخ ہے، جو ان کے اجداد کا شجرہ ہے، سب سے زیادہ جاننے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔
اور ان کے پاس 40,000 درہم کا سرمایہ بھی تھا جو کاروبار میں لگا تھا۔ انہیں ہر کوئی جانتا تھا، ہر کوئی انہیں پہچانتا تھا، اور یہ نہایت نامور شخصیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے ہی ان کا چرچا عام تھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا۔ جاہلیت کی جو بہت ساری گندگیاں تھیں ان سے بچایا تھا۔ شراب کو کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ ایسے معاشرے میں جہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، وہاں اتنا بڑا پارسا کہ کبھی شراب کو منہ نہ لگایا ہو، کبھی بتوں کے آگے سر نہ جھکایا ہو۔ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ میرے والد محترم ابو قحافہ مجھے لے کر بتوں کے پاس گئے اور کہا دیکھو یہ بڑے بڑے نام ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں، ان کے آگے سر جھکاؤ، ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا ایک بت کے سامنے گیا اور کہا بھوک لگی ہے، بھوک مٹا دیجئے۔ دوسرے سے کہا پیاس لگی ہے، پیاس بجھا دیجئے۔ اور تیسرے سے اور گزارش کی، لیکن جب کسی نے نہ سر ہلایا نہ میرے سوال کا جواب دیا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے ایک پتھر اٹھایا اور ایک کو مارا اور وہ لڑھک گیا۔ کہا وہاں سے مجھے مزید نفرت ہوتی چلی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے دل کو صالحیت سے نوازا تھا اور آپ کو بہت ساری گندگیوں اور غلاظتوں سے محفوظ رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کہا یہ آپ کا پہلا رتبہ تھا۔ یہ تو مومنین جانتے ہی تھے، یہ تو صحابہ کرام یہ بات پہچانتے ہی تھے، لیکن مشرکین بھی اس بات کے قائل تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کا درجہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت سے مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ 70 جانثار صحابہ کرام شہید کر دیے جاتے ہیں، سید الشہداء بھی شہید کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید کر دیے جاتے ہیں، جنہوں نے بہت دفعہ اپنی طاقت اور اپنی شہرت اور اپنی ناموری کی بنیاد پر اسلام کا دفاع کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی۔ آپ دل و جان سے اپنے چچا کو چاہتے تھے، اسی لیے شہادت کے بعد بھی جس آدمی نے انہیں شہید کیا تھا وہ جب اسلام لے آتا ہے آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے معاف کر دیا، لیکن اس قاتل سے گزارش کی، کہا میری نظروں کے سامنے مت آیا کیجئے، اس لیے کہ جب بھی تم آتے ہو تاریخ میرے ذہنوں میں گھوم جاتی ہے اور احد کا وہ دردناک واقعہ یاد آ جاتا ہے جب میرے چچا کو شہید کیا گیا تھا اور ان کا جسم خون میں لت پت تھا۔ کہا میری نظروں سے ذرا دور رہا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے جانشار شہید ہو گئے تھے۔ جب مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان پہنچایا گیا اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ بھی قریش کی نامور شخصیت تھی اور یہ بھی غزوات میں قیادت کرتے تھے، اس کے سپہ سالار اس وقت یہی تھے۔ جب دیکھا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے تب آواز لگائی اور کہا کہ امنکم محمد، لوگوں ذرا یہ بتاؤ کہ ابھی محمد ہیں تمہارے اندر باحیات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو خاموش کرایا، کہا جانے دو، اسے آواز لگانے دو، اس کے سوال کا جواب مت دو، خاموش رہو۔ صحابہ کرام خاموش رہے۔ اس کے بعد جب دوسرا نام لیا جاتا ہے تب کسی اور کا نام نہیں ہوتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہوتا ہے۔ پھر ادھر سے مشرکین کے لشکر سے آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے کیا ابو بکر ابھی باحیات ہیں یا ان کا بھی معاملہ ختم ہو چکا ہے، ان کی بھی کہانی ختم ہو گئی ہے ان کے نبی کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہو۔ پھر اس کے بعد تیسرا نام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیا عمر فاروق ابھی باحیات ہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ تب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا خاتمہ کر دیا ہے، ان کا دنیا سے وجود مٹا دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلالی آدمی تھے، جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ان سے برداشت نہیں ہو سکا اور اس کے بعد انہوں نے بلند آواز سے آواز لگائی اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ابھی زندہ رکھا ہے ان سارے لوگوں کو تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، تمہیں رسوا کرنے کے لیے، تمہارے کرتوت کا بدلہ دلانے کے لیے ابھی یہ ساری معزز شخصیات باقی ہیں۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ دشمنوں کی نظر میں بھی اگر دوسرا نام کسی کے ذہن میں تھا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، اور اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام اس موقع پر بھی لیا گیا۔ اور یہ ہوا کہ یہی 3 نامور شخصیات ہیں جن پر بنیاد رکھی گئی ہے، جن کی قربانیوں سے یہ دولہ، یہ ملک سجایا گیا ہے، اور جن کے بھروسے پر یہاں آئے ہوئے ہیں یہی لوگ ہیں۔ اگر ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کمزور ہو جائے گا اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں نہایت قریبی تعلقات تھے، محبتیں بھی تھیں، اور کبھی کبھی ان میں نوک جھوک بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ان کے درمیان نوک جھوک ہو گئی، دونوں کو احساس ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے، دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، غلطی میری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی گزارش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آتے ہیں باری باری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب احساس ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، دستک لگاتے ہیں، کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن پتہ چلا کہ وہ ہیں نہیں۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ کہاں گئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات بتا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خفا تھے۔ اس نوک جھوک پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں، آپ خفا ہو گئے ہیں۔ فوراً اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں رہنے دیجئے، میری غلطی تھی، میں نے زیادتی کی تھی، انا کنت اظلم یا رسول اللہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں نے گستاخی کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عظیم صحابی کے بارے میں ایک نہایت پیارا جملہ کہتے ہیں، تاریخ میں محفوظ ہے، حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا تھا تو میرے معاشرے کا حال یہ تھا، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ تم نے انکار کر دیا تھا، تم نے کہا تھا یہ جھوٹا نبی ہے، تم نے میری رسالت کا انکار کیا تھا، تم نے میری نبوت کا انکار کیا تھا، تمہاری قوم والوں نے مجھے دھتکار دیا تھا، لیکن وقال ابو بکر صدق، لیکن ابو بکر نے کہا تھا سچے آدمی ہیں، میری نبوت کا اقرار کیا تھا، میری نبوت کا اعتراف کیا تھا۔ اور اس کے بعد یہاں خاموش نہیں بیٹھے تھے، بل واسانی بنفسہ ومالہ، میری مدد کی تھی، جان سے اپنے مال کے ذریعے سے مدد کی تھی۔ فہل انتم تارکو لی صاحبی، فہل انتم تارکو لی صاحبی، فہل انتم تارکو لی صاحبی، تو کیا تم میرے دوست کو، میرے ساتھی کو ایذا پہنچانے سے رکو گے یا نہیں رکو گے؟ میرے دوست کو تکلیف پہنچانے سے میری خاطر رکو گے کہ نہیں رکو گے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد، اس دن کے بعد سے کسی صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، نہ زبان سے تکلیف پہنچائی، نہ عزت و احترام میں کوئی تنقیص فرمائی۔ سب سے معتبر شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سلیقے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو واضح فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بڑے تاجر تھے، معروف نام تھا، اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ ابن دغنہ یہ قبیلے کارا کا ایک سردار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اپنے رب کی بندگی بھی نہیں کر پا رہا ہوں، اللہ کے سامنے میں رو بھی نہیں پا رہا ہوں، عبادت بھی نہیں آزادی سے کر پا رہا ہوں، تو پھر ایسی جگہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے حبشے کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا، گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ ابن دغنہ جو کہ سردار تھا، دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامان لیے ہوئے کہیں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ تب انہوں نے کہا اپنا شہر چھوڑ رہا ہوں، میرے شہر والوں نے مجھے اپنے شہر میں رہنے اور اپنے اللہ کی عبادت کرنے سے روک دیا ہے، اس لیے اب میں جا رہا ہوں اسیح فی ارض اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی زمین میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کروں گا اور اس کی عبادت کروں گا۔ یہ سردار چونک جاتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا محترم آدمی ہے، اتنا مفید آدمی ہے، اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ایسے آدمی کو جانے دیا جا رہا ہے، ایسا آدمی مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، فوراً اڑ جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے واللہ لا یخرج مثلک ولا
لا یخرج، آپ جیسے بھلے آدمی کو جانے نہیں دیا جائے گا، آپ جیسے اچھے انسان کو مکے سے نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں لوگوں کو سمجھاؤں گا، مکے کے دگگجوں اور لیڈروں کو میں قائل کراؤں گا، میں امان دیتا ہوں، آئیے میری امان میں آپ مکے کے اندر رہیے۔ مکے میں واپس لے کے آتا ہے، مختلف قبیلوں میں لے کے گھماتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے دیکھو میں نے زمان دے دی ہے، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو، تم دیوانے ہو گئے ہو؟ ابو بکر صدیق جیسے بھلے انسان کو اپنے شہر سے جانے کیسے دے رہے ہو؟ اس آدمی کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ اتنا اچھا انسان، اتنا مفید انسان، اتنا سماجی اور جو ہے رفاہی کام کرنے والا انسان، جو کہ انہوں نے بہت ساری صفات بھی بیان کی اور کہا لیصل الرحم ویحمل الکل وتکسب المعدوم۔ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جاتا ہے، اگر کسی پر مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، یہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، لوگوں کو قرض دیتے ہیں، اللہ تبارک جہر لوگوں کی غمگساری کرتے ہیں، صلہ رحمیہ کرتے ہیں، مہمانوں کی قدر میزبانی کرتے ہیں، ایسے آدمی کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ بہرحال کچھ شروط کے ساتھ انہیں مکے میں رہنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہایت خیرخواہ تھے، اپنے سماج کے لیے مفید تھے اور بہت ہی بہتر انسان تھے، بھلے ابھی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے غلاموں کو بھی آزاد کرانے کا ایک بڑا مہم اپنے سر لے رکھا تھا، غلاموں کو آزاد کراتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ انہیں جانتے ہیں، یہ نہایت ہی بے ننگو نام تھے اور کالے کلوٹے تھے، مکے میں کوئی رشتہ دار ان کا تھا نہیں، یہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، تنہا تھے، مکے جیسے شہر میں وہاں بسے ہوئے تھے، غلامی کر رہے تھے۔ امیہ ابن خلف ان کا مالک تھا، ایک مشہور اور معروف آدمی تھا، وہ بہت بڑا آدمی، اور اسی کی غلامی میں یہ رہتے تھے، لیکن اس دائرے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں جب بہت گنے چنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، لہذا انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں پریشان کیا جا رہا تھا، اس لیے پریشان کیا جا رہا تھا کہ یہ نشان عبرت بن جائیں، تاکہ کسی کی جسارت نہ ہو کہ پھر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو اور کلمہ طیبہ کا اقرار کرے۔ لہذا انہیں نشان عبرت بنانے کے لیے آگ جیسی تپتی ہوئی مکے کے دھوپ میں لے جا کے باندھ کے چھوڑ دیا جاتا تھا، چٹائیوں میں لپیٹا جاتا تھا، ان کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ اللہ کہتے تھے۔ تو یہ بلال رضی اللہ عنہ جب انہوں نے تکلیف دیکھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، تب جا کے امیہ سے کہا کیوں تنگ کیے ہوئے ہو، کیوں بیچارے کو پریشان کرتے ہو، کیوں تفتی ہوئی دھوپ میں اسے لٹا دیتے ہو، کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی تو کہا ہے، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی ہے، تمہاری غلامی سے انکار تو نہیں کیا ہے۔ تب امیہ نے کہا کہ آج بات بنانے آئے ہو، آج ہمدردی دکھانے آئے ہو، بگاڑے تم ہو، تم ہی بچاؤ، تم ہی نے بہکایا ہے، تم ہی نے اسے بے دھرم کیا ہے، تم ہی نے اسے بے دین کیا ہے، اگر ہمت ہے، اگر طاقت ہے تو اسے بچا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا قیمت بتائیے، قیمت بتائی جاتی ہے، اپنے پیسے سے پورا پیسہ ادا کرتے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے غلام ہیں جنہیں یہ آزاد کراتے ہیں، ان کے مالکوں کو اپنے جیب سے پیسے ادا کرتے ہیں اور آزادی دلاتے ہیں۔ ان کے والد محترم نے ایک دفعہ مشورہ دیا، کہا یہ غریبوں کو آزاد کراتے ہو، غلاموں کو آزاد کراتے ہو، ان پہ پیسے لٹاتے ہو، ان پہ روپے برساتے ہو، اس سے اچھا ہے اچھے لوگوں کو، نامور لوگوں پر پیسہ خرچ کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، کبھی مصیبت آئے گی تمہارے کام آ جائیں گے، کبھی پریشانی آ جائے گی تمہارا سہارا بن جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا والد محترم میں تو دنیا کے لیے کر نہیں رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے کہ دنیا میں کون میرا سپورٹر بن جائے گا، کس کی شخصیت میرے کام آ جائے گی، کون میری مدد کر دے گا، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو مظلوموں کو ظلم سے بچانے کی خاطر، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ سب کام کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جود و سخا بھی نہایت معروف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کی طرح مجھے کسی کے مال سے کبھی اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے پہنچا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کے
ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैसले का इतना अख्तियार दे दिया था कि जैसे एक आदमी अपने माल के बारे में फैसला करता है, उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के माल के बारे में फैसले किया करते थे। ये माल बड़ी दिलेरी से लुटाते थे। और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या याद आता है कि मक्के के अंदर आए हुए हैं, अल्लाह के रसूल की जब बिअसत की खबर पहुंची है, तफ्तीश के लिए आए हैं। इन्होंने सोचा, पहले अपने भाई को भेजा, जब इत्मीनान बख्श मालूमात उन्हें नहीं मिली तब कहा नहीं, मुझे खुद जाना पड़ेगा, तहकीक के लिए आए हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबर ले रहे हैं, खामोशी से उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। महीना भर गुजर जाता है और इसमें कुछ और वाक़यात भी हैं। एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो कहा, यह अजनबी आदमी लगता है, ये लगता है किसी गरज से आया हुआ है, किसी काम से आया हुआ है। तब उन्होंने कहा, हाँ मैं एक मकसद से आया हुआ हूँ, लेकिन अभी नहीं बता सकता हूँ। किनारे ले गया, बताया, कहा सुना हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं, बिअसत हो गई है उनकी, मैं उनके बारे में मालूमात लेने आया हूँ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि सही जगह पे तुम पहुँचे हो। बल्कि उससे पहले एक वाक़या है, अपने घर ले गए, अजनबी आदमी देखा, अपने घर ले गए, उनकी ज़ियाफ़त की, खाना खिलाया, न उससे इन्होंने कोई सवाल किया, न अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली से कोई सवाल किया। दूसरे दिन जब फिर देखा तो कहा, लगता है अभी अपनी मंजिल पे पहुंचा नहीं है ये मुसाफिर। तब कहा, हाँ अभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचा हूं, अभी मेरी तलाश और मेरी जुस्तजू जारी है। तब उसके बाद जब बात आती है तब उन्होंने कहा, अच्छे आदमी से मिले हो, मैं भी वहीं जा रहा हूं, चलो मैं तुम्हें खामोशी के साथ पहुंचा देता हूं। खतरात इतने थे कि तरीका भी बता दिया। कहा, देखो जब मैं वहां लेकर जाऊंगा, अगर कोई खतरा देखूंगा तो मैं किसी दीवार के किनारे खड़े हो जाऊंगा और ऐसे एक्टिंग करूंगा जैसे मैं जूता सीधी कर रहा, अपनी जूती सही कर रहा हूं, अपने जूते का तस्मा दुरुस्त कर रहा हूं, और तुम समझ जाना कि खतरा है और चुपके से निकल जाना, मेरे साथ मत आना। ये उन्होंने तरकीब बताई। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचते हैं। उसके बाद इस वाक़े से पहले जब 1 महीने की तलाश और जुस्तजू के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहाँ आए हो। तब उन्होंने पूरा वाक़या बताया और कहा कि खाना कहाँ खाते थे। कहा, कोई खाना नहीं था मेरे लिए, बस 2 काली चीज़ें थीं, खजूर खा लेता था, जमजम का पानी पी लेता था, और उसी से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आसूदा हो गया हूँ, मेरी सेहत बन गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए जमजम के बारे में फरमाया, कहा ये पानी भी है और ग़िज़ा भी है। उस पर एक आदमी महीने भर जीता रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से जब यह कलाम उन्होंने सुना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे गुजारिश की और कहा, इज़ल्ली फ़ी तआमिही अल-लैला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी की मुझे मेज़बानी करने दीजिए। आपने इशारा नहीं किया था, आपने कुछ कहा नहीं था, लेकिन जैसे इन्हें पता चला कि यह आदमी महीने भर से यहाँ तलाश में बैठा हुआ है और भूखा प्यासा होगा, खाया नहीं होगा, तो कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पे खाने की इजाज़त दीजिए, मैं आज इनके साथ खाना खाऊंगा, मैं आज इनकी मेज़बानी करूंगा। उन्होंने पहल किया, घर ले गए, खाना खिलाया और निहायत बेहतरीन डिशें इनके सामने रखी। ताइफ की जो सूखी हुई अच्छी किस्मिस होती थी वो इनके सामने पेश किया, यानी खाना भी खिलाया, ड्राई फ्रूट भी खिलाया, जो कुछ हो सकता था बेहतर से बेहतर इनकी ज़ियाफ़त फरमाई है। जूदो सखा इन्होंने दिखाई। उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी जूदो सखा हर एतबार से, माल के एतबार से और अपनी इल्म और फ़न के एतबार से, अपने एहसानात के एतबार से, हर एतबार से जूदो सखा किया था। सुलह हुदैबिया का मौका है, मक्के से सफ़ीरान आ रहे हैं, कुरैश के सफ़ीर आ रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से हुदैबिया से वापस मक्का मदीना भेज देना है। इसके लिए वो इसरार कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह के रसूल अगर आप मक्के के अंदर दाखिल होने की जसारत किए, आप निहत्थे गर्चे हैं, लेकिन याद रखिए कि मक्के की बच्चे ने चीते की खाल पहन रखी है, हमारी औरतों ने नेज़े संभाल रखे हैं, हमारे मर्दों ने तलवारें साथ रखी हैं, अगर आपने जसारत की तो हर एक को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी आते हैं, कुछ गुफ्तगू होती है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ाहिर हैं आपके साथ रहते थे, जब भी कभी आप निकलते थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ रखते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, ये सानिया सनैन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा नाम था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, दीगर जाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी बात करते करते कहता है कि आप इन पर भरोसा कर रहे हैं, या अबाश लोग जब ज़रूरत पड़ेगी कुर्बानी देने की, आप इनको लेकर आए हैं अपने ख़ानदान को मिटाने के लिए, मक्के वालों का नाम जो है ख़त्म करने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए। जब ज़रूरत पड़ेगी, जब कुरैश के लोग खड़े हो जाएंगे, जब मक्के के लीडरान
अपने लश्करों के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये आपका साथ छोड़ के भाग जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा उमसुस बिदरल्लात, कहा कमबख्त खामोश हो जा लात की शर्मगाह चूस। ये बहुत बड़ी गाली थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं किया, इसलिए कि ताना दिया गया था, बुज़दिली का ताना दिया गया। जो अपनी जान हथेली पर रखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने के लिए तैयार थे, उनको यह कहा गया कि बुज़दिल लोग हैं, भाग जाएंगे, पहले ही आजमाइश में आपका साथ छोड़ देंगे। तब इन्होंने ये सख्ती के साथ जवाब दिया। उरवा इब्ने मसूद सकफी, ये भी मशहूर आदमी था, ये भी सफीर था, ये भी अम्बासडर था। इसने कहा यह आदमी कौन है जिसने मुझे गाली दी है? कहा गया है अबू बकर सिद्दीक हैं। फौरन खामोश हो जाता है और कहता है कि अगर इनका एहसान मक्के में मेरे ऊपर ना होता तो आज मैं जवाब देता, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इस मोहसिन का मैं जवाब देने की, मेरे अंदर जवाब देने की ताकत नहीं है। ये एहसान था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का, अपनों पर भी और गैरों पर भी। बहादुरी तो ऐसी दिखाई है हर मैदान में कि बहादुरों के बहादुर ने भी इनकी बहादुरी का एतराफ़ किया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या है कि कूफे की मस्जिद है, कूफे वाले सामईन हैं, मिंबर पे तशरीफ़ फरमाएं, ख़तीब हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, खिताबत कर रहे हैं। और उसके बाद अचानक उन्होंने कहा कि अख़बिरूनी मन अशजउन्नास इंदकुम, कहा लोगों ये बताओ कि तुम्हारी नज़रों में सबसे बड़ा बहादुर कौन है उम्मत में? लोगों ने कहा बहादुर तो सबसे बड़े आप ही लग रहे हैं, आपने अपनी क़ुव्वत बाजू की बुनियाद पर बहुत सारे मार के सर किए हैं। कहा नहीं, तुम्हारा नज़रिया सही नहीं है, मैंने बहादुरी दिखाई है, इसमें कोई कलाम नहीं है, लेकिन मैंने जिसने मुझे चैलेंज किया है, जो मेरे मुकाबले में आया है, उसे तो मैंने सबक सिखाया है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल अलग है, उनकी बहादुरी की मिसाल अलग है। गज़वे बदर का मौका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खतरात बहुत सारे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है हिफाजत और आपके बॉडी गार्ड की हैसियत से एक निहायत जरी और बहादुर आदमी की ज़रूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन ये काम करेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार निकाली और उसके बाद कहा मैं ये जिम्मेदारी लेता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये वाक़या उन्होंने बयान किया। और उसके बाद दूसरी तरफ एक और मिसाल दी, कहा मैंने मक्के में अपनी आँखों से देखा है जब हुजूम आप पर टूट पड़ता था, जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने के दर पे आ जाते थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉब लिंचिंग के मौके आते थे, हजरत अबू बकर कहीं भी होते थे दौड़ते हुए वहाँ पहुँच जाते थे। एक वाक़या तो मैंने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा जा रहा है, किसी ने आवाज़ दी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा तुम्हारे यार को लोग मार रहे हैं, तुम्हारे दोस्त को मार रहे हैं, भागते हुए आते हैं, इनके आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, अपनी जान की मोहब्बत में नहीं, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की मोहब्बत में। इन्होंने कई मौके पे कहा मेरी जान की क्या कीमत है, अगर मैं चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी जान जाती है तो पूरी इंसानियत की जान चली जाएगी, पूरी बशरियत की जान चली जाएगी। आपकी जान का मुझे अंदेशा रहता है, इसलिए दौड़ते हुए आए, आंखों में आंसू हैं, जबान पे गालियां दे हैं, कभी किसी को गाली दे के भगा रहे हैं, किसी को मार के भगा रहे हैं, धक्के देकर भगा रहे हैं, और कहते हैं तक़्तुलूना रजुलन यक़ूलु रब्बी अल्लाह। एक ऐसे आदमी को मारना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है। कुछ नहीं बिगाड़ा है तुम्हारा, तुम्हारे समाज का सबसे बेहतर इंसान है, तुम्हारे बकौल वो सादिक है, तुम्हारे बकौल वो अमीन है, तुम्हारे बकौल उसकी ज़िंदगी निहायत पाकीज़ा है, फिर भी उस पर हमले हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मौके पर इन्होंने बचाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे और उसके बाद लोगों से कहा ये बताओ कि आले फ़िरऔन का मोमिन बेहतर है या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर हैं? लोग खामोश थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कहा कि आले फ़िरऔन के मोमिन से कई गुना बेहतर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान है। वो तो ईमान छिपाते थे फ़िरऔन के डर से, फ़िरऔन के जुल्म से, लेकिन अबू बकर ने कभी अपना ईमान नहीं छिपाया। जब चंद लोग थे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि तकरीबन 37-38 मोमिन हुए थे, मुसलमान हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया दावत दे रहे थे। इनका इसरार था कि खुफिया क्यों दावत दे रहे हैं, आप चल के ऐलान दावत दीजिए, मक्के के सहन में जाके, काबा के सहन में चल के ऐलान कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है। लेकिन इनके इसरार पर एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी और मक्के के लीडरान को खिताब किया। लोग पिल पड़े, इतना मारा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के अबू बकर पर टूट पड़े और इन पर इतने वार किए कि ये बेहोश हो गए और इन्हें अधमरा छोड़कर वो लोग गए। उमैया इब्ने खलफ,
یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے کو نشانہ بنایا اور اتنے جوتے مارے کہ پیشانی اور ناک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہیں ان کے قبیلے والے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ایک چٹائی میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں اور ہوش نہیں آیا ہے، اپنے قبیلے میں ابھی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، ابھی لب نہیں ہل رہے ہیں، اور ان کے قبیلے والے جب مایوس ہو جاتے ہیں ان کی زندگی سے، تب وہ لوگ آتے ہیں اور مکے کے صحن میں، کعبے کے صحن میں آ کے اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں قریش کے لوگوں جنہوں نے ظلم ڈھایا ہے کان کھول کر سن لو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ ہم چپ بیٹھے، ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، اور امیہ تم بھی سن لو، تمہاری گردن اڑائی جائے گی، تمہیں بخشا نہیں جائے گا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جان نہیں بچتی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا اور اس کے بعد خاموشی سے آ گئے، اپنی تیاریاں شروع کر دی، انتقام کی تیاری، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جان کے انتقام کی تیاری۔ اور اس کے بعد دن کے آخری پہر میں انہیں ہوش آتا ہے، جب ہوش آیا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ مجھے مارنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا تھا، تو کہا ان کی کیا خبر ہے، کہا کہ وہ الحمدللہ بخیر و عافیت ہیں، اپنی والدہ سے سب سے پہلے پوچھا تھا، تو کہا جانے دو وہ معاملہ چھوڑو، تمہیں بھوک لگی ہے، تمہارے حلق سوکھے ہوئے ہیں، ذرا پانی پی لو، تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت اور خیریت کی خبر مجھے نہیں دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے، کہا ام جمیل سے جا کے پوچھو، ان سے مت دریافت کرو۔ انہوں نے بلایا، تب جا کے انہوں نے بتایا، کہا دیکھو خاموشی کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ وہ بخیر و عافیت ہیں۔ کہا کہاں پہ ہیں، کہا دار ارقم میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا مجھے وہاں جانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خطرہ تھا اسے دیکھا تھا، اس لیے بے چین تھے، بےتاب تھے، چل نہیں سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کو دو جانب سے سہارا دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، ان کے بوسے کو، ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور اس کے بعد دعائیں دیتے ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بہادری کی داستان اور بھی ہے، اور اس کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ان پر جو ذمہ داری تھی ان میں بھی بے شمار بہادری کے کام کیے ہیں۔ وقت پورا ہو گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور ان کے بغل میں جنت میں مقام عطا فرما۔ مولا کریم اس صحابی کے مقام کو سمجھنے اور امت کو اسے برتنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے سے ان کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو حفاظت فرمائی ہے اس پر ہمیں استقامت عطا کرنے اور اسے اپنے دین کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔